فلسطین کی قسم، طور سینا کی قسم اور مکہ شریف کی قسم۔ یہ تین شہر، تین علاقے، تین جغرافیے، تین مقامات یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین شکل پر، سانچے پر تخلیق کیا۔ تقویم میں انسان کا ڈھانچہ، تقویم میں انسان کی سرشت، تقویم میں انسان کی ساخت، تقویم میں انسان کی تخلیق، تقویم میں انسان کا اخلاق، تقویم میں انسان کے انداز و اطوار، طور طریقے، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کو کبھی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، ڈاج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کوشش جب بھی انسان کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ظلم کریں گے تو ظلم درپیش ہوگا، ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہم کسی کا حق ماریں گے تو ہمارا حق مارا جائے گا۔ ہم کسی کی جیب کاٹیں گے تو ہماری جیب کٹے گی، اور ہم کسی کو تنگ کریں گے تو ہم تنگ ہوں گے۔ ہم کینہ رکھیں گے تو بعد میں اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ حسد کریں گے تو بعد میں اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناہ اسفل سافلین، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فما یکذبک بعد بالدین، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 95 نمبر سورت سورہ التین آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کی 8 آیات ہیں اور مکہ شریف میں یہ نازل ہوئی۔ سب سے پہلے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ کہنے، سچ سننے اور سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، مفہوم پیش کر رہا ہوں بلکہ۔ ارشاد فرمایا، والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ شریف کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین تقویم پر، سانچے پر خلق کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کو لوٹا دیا گھٹیا سے گھٹیا ترین کی طرف۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے۔
فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اتنی واضح بات کر دینے کے بعد کون سی چیز تمہیں قیامت کی تکذیب پر، جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے، حاکموں میں سے بہترین حاکم، بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یہ اس سوال پر سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے۔ تو اس کی مختصر تشریح میں کروں گا، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو آج کے دور کو سمجھنے کے لیے بھی، اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی مددگار ثابت ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد فرمایا والتین، انجیر کی قسم، یہ ہے جس کو ادب میں مجاز مرسل کہا جاتا ہے، کہ مختصر بول کر مکمل مراد لینا، کبھی سبب بول کر مسبب مراد لینا، کبھی مسبب بول کر سبب مراد لینا، کبھی حال کو مستقبل سے تعبیر کرنا، کبھی مستقبل کو حال سے تعبیر کرنا، تو کبھی جز بول کر کل مراد لینا، کبھی کل بول کر جز مراد لینا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر تو کیا والتین والزیتون، کہ تین کی قسم، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، اور مراد اس سے ہے وہ علاقہ کہ جہاں یہ دونوں چیزیں کثرت سے پیدا ہوتی ہیں، اور وہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ طور سینا جو ہے وہ پہاڑ ہے، اور اس کی لوکیشن جو ہے مصر اور مدین کے درمیان میں واقع ہے، یعنی مصر سے آپ مدین کو چلیں تو راستے میں آئے گا، یا مدین سے مصر کو چلیں تو راستے میں طور آئے گا، اور اس کے آس پاس وہ وادی ہے جس کو وادی سینا کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ شریف کی قسم۔ اب یہ قسمیں ہی قسمیں چل رہی ہیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہو گیا کہ اللہ تعالی جب قسم کھاتے ہیں، یا ہم جب قسم کھاتے ہیں، تو قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی، شہادت۔ ہم جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک واقعہ ہوا جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس گواہی کمزور ہے یا موجود نہیں ہے، تو اپنی بات کو مکمل طور پہ ثابت کرنے کے لیے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ اور کوئی اگر موجود نہیں بھی تھا تو اللہ تو تھا نا، تو میں اللہ کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں، گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں، اللہ کی گواہی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں، اور وہ تمام اشیاء اگلے بیان پر شہادت ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جو قسمیں ہیں وہ ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، یعنی اس علاقے کی قسم جس میں یہ پیدا ہوتی ہیں چیزیں۔ انجیر پیدا ہوتا ہے اور زیتون پیدا ہوتا ہے۔ فلسطین کی قسم، دوسری طور کی قسم، اور تیسری مکہ شریف کی قسم، جو شہر امن بھی ہے
اور بلدل امین اس لیے بھی ہے کہ وہاں ایک ایسی ہستی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی جن کو دشمن بھی امین کہتے تھے، امین کا شہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر۔ تو یہ 3 شہر، 3 علاقے، 3 جغرافیے، 3 مقامات یہ گواہی دے رہے ہیں۔ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین شکل پر، سانچے پر تخلیق کیا۔ اب ہم ذرا واپس آتے ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جو فلسطین ہے یہ مولد و مسکن ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا۔ یہ موجودہ عیسائیت جو کہلاتی ہے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہاں ہمارے پیارے نبی اور ان کے پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ بڑی بابرکت پاکیزہ سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا ذکر فرمایا جب معراج شریف کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ مسجد اقصی جس کے ماحول کو ہم نے برکت عطا فرمائی۔ تو بڑی برکت والی سرزمین ہے، اس لیے کہ یہاں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کثرت سے انبیاء یہاں آباد رہے، یہاں حاکم رہے، یہاں ان کا یہ مسکن بھی رہا، ان کا علاقہ تبلیغ بھی رہا، ان کا علاقہ تدفین بھی ہے۔ الخلیل بھی وہیں پہ پایا جاتا ہے، اب جانتے ہیں کہ جہاں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دفن ہے۔ تو پھر آ جائیں طور سینا پر۔ اب طور جو ہے یہ پہاڑ کو کہا جاتا ہے، اور اب تھوڑا سا زیادہ میں باہر نہ نکل جاؤں، مختصر میں تعارف کرا دیتا ہوں کہ جبل پہاڑ کو کہا جاتا ہے، ہر طرح کے پہاڑ کو، چھوٹا بڑا اونچا نیچا، ہر طرح کا پہاڑ جو ہے وہ جبل کہلاتا ہے۔ اب عربی زبان میں وسعت بہت زیادہ ہے، اس میں اگر وہ ٹیلا نما پہاڑ ہے، اونچا مٹی کا یا ریت کا ٹیلا، تو اس کو تود کہا جاتا ہے، تود۔ اور اگر ایک پہاڑ ہی اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک پتھر ہی اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک چٹان یا پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا، تو اس کو الصخرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک سلسلہ پہاڑوں کا جس میں چوٹیاں ہی چوٹیاں نظر آتی ہیں، تو رواسیہ ان کو کہا گیا قرآن پاک میں۔ راس ویسے سر کو کہتے ہیں، اور کوئی چیز جو بہت ساری چیزوں میں ممتاز نظر آ رہی ہو اس کو اعلام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے علم اس کی واحد ہے، اور علم پرچم یا جھنڈے کو کہتے ہیں، اور جھنڈے کو ہمیشہ اونچا رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع علام، علم کی جمع علام۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ طور بھی پہاڑ ہے، لیکن عربی زبان میں طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جو سرسبز و شاداب ہو، جس پر درخت یا جھاڑیاں یا ہریالی زیادہ پائی جاتی ہو، وہ طور کہا جاتا ہے۔ اور میری بات جو ہے وہ زیادہ سمجھنے کے لیے آپ اس واقعے کو یاد کریں
کہ جب جھاڑی میں سے، درخت میں سے آگ جھلکتی ہوئی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی اور وہ اس کی طرف گئے۔ اب طور پہاڑ کے عین دامن میں جو وادی ہے اس کو وادی طوا کہا قرآن پاک نے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں ہم کلام ہوئے سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام، اور آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی اور کتاب بھی عطا ہوئی۔ تو یہ دوسرا مقام ہو گیا۔ اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، یعنی فلسطین گواہی دے رہا ہے، طور سینا گواہی دے رہا ہے، اور تیسری چیز مکہ شریف گواہی دے رہا ہے کہ وہذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر یعنی مکہ شریف گواہی دے رہا ہے کہ جہاں ختم المرسلین، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے اور نبیوں کے امام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ تینوں علاقے گواہی دے رہے ہیں۔ اب جو طالب علم ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا لازمی ہے کہ ہم نے 3 ادیان کا ذکر کر دیا اور اکثر کرتے بھی ہیں، لیکن جب کتابوں کی باری آتی ہے تو 4 کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن پاک اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بیچ میں سے زبور کدھر چلی گئی اور آپ کی قوم کدھر چلی گئی؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ سوال قبل اس کے کہ آپ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوش الہان بنایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے کہ آپ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ، اور یہ بابوں کی کہانیاں نہیں ہیں جیسے آج کل لوگ جو ہے ہر بات کو بابوں کی کہانیاں بنا لیتے ہیں، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ایبسولوٹ ٹروتھس، مطلق سچائیاں، کہ آپ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے آپ کے ہم زبان ہو جاتے تھے، اور ہر شے جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر تسبیح کرتی تھی۔ تو زبور کا بیشتر حصہ مناجات پر، تسبیحات پر اور دعاؤں پر مشتمل ہے۔ آج بھی جو باقیات ہمیں دستیاب ہیں، اللہ توفیق دے تو اس کو پڑھیے کبھی۔ ایسی ایسی مناجات ہیں کہ انسان پڑھتے ہوئے رو پڑتا ہے۔ اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی اللہ نے پھر نازل فرمائی جو آپ پڑھتے تھے، اور یہ وہ کتاب ہے جو زبور ہے، اس میں باقاعدہ کوئی شریعت کی قسم نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی قوم بھی سامنے نہیں آتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کو یہ جسارت ہوئی کہ آپ نے اپنی ایک کتاب کا نام زبور عجم رکھا، حالانکہ کوئی بھی کتاب آپ کی انجیل عجم کے نام سے نہیں ہے، تورات عجم کے نام سے نہیں ہے، اور قرآن عجم کے نام سے آپ کی کوئی کتاب، لیکن زبور عجم ہے، اس وجہ سے کہ یہاں اللہ کی مناجات ہی کرنی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تو ایک عجمی بیان کر رہا ہے اپنے انداز میں، اور اس کا نام زبور عجم ہے۔ تو 3 بڑے ادیان میں نے بیان کر دیے آپ کے سامنے، اور ان کا جغرافیہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا ہے، کہ فلسطین کی قسم، طور سینا کی قسم، اور مکہ شریف کی قسم۔ اب یہ چیزیں جس سٹیٹمنٹ جو آگے آ رہی ہے اس پر یہ قسمیں ہیں،
اور وہ بیان کیا ہے؟ وہ بیانیہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین شکل پر پیدا کیا۔ تقویم، اب شکل بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن تقویم میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تقویم میں انسان کا ڈھانچہ، تقویم میں انسان کی سرشت، تقویم میں انسان کی ساخت، تقویم میں انسان کی تخلیق، تقویم میں انسان کا اخلاق، تقویم میں انسان کے انداز و اطوار، طور طریقے، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں، تو اللہ نے یہ لفظ، پیارا سا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا، احسن تقویم، کہ ایسے ایسے انسان اللہ نے پیدا کیے کہ جن کی ہر شے، ہر ادا خوبصورت تھی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا گھٹیا سے گھٹیا ترین، اسفل السافلین، اس کی طرف، نیچے کی طرف اور گھٹیا پن کی طرف۔ اب اس کو اللہ نے اپنے ساتھ اس لیے منسوب کیا کہ اللہ نے ایک نظام سیٹ کیا ہے اس کائنات میں جہاں مقافات عمل پایا جاتا ہے، کہ جو کرو گے وہ بھرو گے۔ اب یہ ممکن ہی نہیں کہ میں گندم کاشت کروں اور جو اگنے لگ جائیں۔ اب میں نے گندم کاشت کی تو گندم ہی اگی، گندم اگی اللہ تعالیٰ کی معاونت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے نظام کے تحت، لیکن میں نے گندم کاشت کی اس لیے گندم اگی۔ اسی طرح سے اگر میں کوئی غلط کام، شرارت کروں گا تو اللہ نے اس کائنات کو ایسے سیٹ کر دیا ہے کہ اس کے بھی نتائج مرتب ہونے لگیں گے۔ تو ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا۔ اب چونکہ یہ نظام اللہ نے بنایا، جیسے میں سگریٹ پیوں گا تو میرے پھیپھڑے تباہ ہوں گے، اور یہ بڑا گریجول پروسیس بھی ہو سکتا ہے، یکدم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میں نشہ کروں گا تو پہلے مجھے پتہ لگے گا کہ میں اب نشئی ہو رہا ہوں، تھوڑے عرصے کے بعد گھر والوں کو پتہ لگے گا کہ گھر سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد میں گلی میں سے گزروں گا تو جو پیچھے سے دیکھے گا وہ بھی کہے گا نشئی جا رہا ہے، اور جو آگے سے دیکھے گا وہ بھی کہے گا نشئی آ رہا ہے، اس لیے کہ میری حیت، میری شکل، میرے طور، میرے اطوار، میری چال ڈھال، میرا ڈھانچہ اب اس طرح ڈھل گیا ہوگا کہ میں کہوں یا نہ کہوں، میں زبان حال سے کہہ رہا ہوں کہ میں نشئی ہوں۔ اب یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ میں نے ایک کام کیا اور اس کے نتائج مرتب ہوئے۔ نتائج کیوں مرتب ہوئے؟ کہ اللہ نے ایسا نظام تخلیق کیا ہے کہ جس سے میں اور آپ اور کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ ظلم کریں گے تو ظلم درپیش ہوگا، ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہم کسی کا حق ماریں گے تو ہمارا حق مارا جائے گا، ہم کسی کی جیب کاٹیں گے تو ہماری جیب کٹے گی، اور ہم کسی کو تنگ کریں گے تو ہم تنگ ہوں گے۔ ہم کینہ رکھیں گے تو بعد میں اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ حسد کریں گے تو بعد میں اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہمارے جو اعضائے رئیسہ ہیں، دل، جگر، گردے، دماغ، پھیپھڑے، ان پر اثرات فوری طور پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ ہر چیز کو، ہر انسان کو بندہ کوشش کر سکتا ہے دھوکہ دینے کی،
کبھی کامیاب کبھی ناکام، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کو کبھی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، ڈاج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کوشش جب بھی انسان کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔